ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ ایک منصف کی چونچ ٹوٹ گئی اور کہیں حکومت کی دم کٹ گئی۔ صورتحال جو ہے اس وقت کچھ ایسی ہی ہے۔ آج وہی ہوا جس کی ہمیں توقع تھی، اور میں نے کل کہا بھی تھا، اشارہ بھی دیا تھا، اور وہ جو صورتحال جس کا ہمیں شک تھا کہ بیچ میں جو بینچ کل انہوں نے قائم کیا تھا اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی، تو آج وہی ہوا۔ صبح جب شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ مندوخیل صاحب نے دوبارہ اکیلے میں چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرین کے ڈرائیور نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرین کو روکنے کے بجائے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا فیصلہ چیف جسٹس کا میرے خیال میں، میرا تجزیہ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے ملک اور قوم اور عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ صرف حکومت کا یا چند لوگوں کا فیصلہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چلیں اس کے اندر کوئی تنازع اگر ہو رہا ہے یا کہیں اگر کوئی تھوڑی سی بدمزگی ہے تو اس کو ہم روک دیتے ہیں تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، لیکن اس بدمزگی سے زیادہ، یعنی جو بدمزگی کا جسے احتمال ہے ہمیں، اس سے زیادہ جو ہے ہمیں احتمال جو ہے مطلب جو ہمارا جو ریاست ہے اس کے نقصان کا احتمال ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تھوڑی بہت اختلافات یا اگر تھوڑا بہت اگر کہیں کلیش ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہی سوچتے ہوئے غالباً یہ فیصلہ کیا گیا ججز کی طرف سے کہ ہم دباؤ برداشت کریں گے۔ میں نے کل رات کو، آپ کو یاد ہے جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ججوں کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، بھار اٹھانا پڑے گا اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ ساری رات میرے معلومات کے مطابق سخت دباؤ رہا۔ کچھ ججوں کو دفتر سے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو کل کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے صبح دفتر نہیں جانا، آپ نے کل صبح جب یہ ہیئرنگ شروع ہوگی عمر عطا بندیال کی طرف سے تو آپ نے دفتروں میں نہیں جانا۔ لیکن الحمدللہ جن کا ایمان سلامت ہے، جو بے خوف ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے بدعنوانی پر ہو رہا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ چند لاڈلے بدعنوان سیاستدانوں کو، وہ بدعنوان سیاستدان جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جو اس ریاست کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمیں بعد میں کہیں نہ کہیں جا کر اللہ کو بھی جواب دینا ہے، انہوں نے حوصلہ کیا اور وہ صبح اچانک ہی اپنے دفتروں میں نمودار ہو گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ ججوں کو دفتر سے نکال کر قید کیا گیا، لیکن الحمدللہ معجزہ ہوا کہ جج آ گئے، یعنی رات بھر کی جو ان کی کوشش تھی وہ بیکار گئی۔ اچھا، آج چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ سنتے رہیں، میں صرف اپنا تجزیہ دیتا ہوں کہ وہ ریمارکس جو ہے نا بڑے اہم ہیں، اور اس سے ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے چند ساتھی جن کے بارے میں بھی میں نے بات کی، وہ لوگ جو ہیں بالکل فیصلہ درست کرنا چاہتے ہیں، وہ آئین کی اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت جو ہے وہ مکمل بدنیتی کے اوپر چل رہی ہے، جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بھنڈی مارا تھا، میں سمجھتا ہوں جو ان کی طرف سے جو یہ آیا فیصلہ، اور اس کو پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ اس جو ایک پروسیجر چل رہا ہے اس کو روک دیا جائے، اور لیکن آج چیف جسٹس کا آپ نے سن لیا ہوگا، ریمارکس آ گئے ہوں گے، انہوں نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے اور وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لہٰذا وہی ہوا، جب بینچ 4 تھا، 4 سے آج 3 ہو گیا، لیکن وہ معاملہ الحمدللہ چل پڑا، اور آج جو ہے چیف جسٹس صاحب نے سارے معاملات کو دیکھ کر اور جو ان کے ریمارکس آئے ہیں اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کیس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو اب 11:30 بجے پیر کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ چیف جسٹس نے تمام لوگوں کو بلا لیا، ریمارکس آپ نے سن لیے ہوں گے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو بات ایک واضح ہو رہی ہے، جس پہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا بڑی واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کھل کر سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے بغاوت پر اتر آئی ہے۔ اس میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو 1997 کی جو صورتحال تھی سپریم کورٹ کے ساتھ، پلس مائنس وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس مرتبہ وہ ڈنڈے اور وہ حملہ نہیں ہوا،
لیکن دوسرے طریقے سے سپریم کورٹ پر یہ حملہ آوری ہے. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے پیر یا منگل کو کوئی جج اگر دفتر سے نکلے تو کچھ لوگوں کو، یہ میرے پاس ایک اطلاع ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کچھ لوگوں کو ایک مظاہرہ کروائیں ان ججز کے خلاف، یا کچھ اس قسم کی ہڑبونگ یہ کر سکتے ہیں. یہ مطلب ان کے ٹیبل پر ہے یہ ایک پلان. تو یہ وہی جیسے میں نے کہا کہ 1997 والی سچویشن ہے. تو اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ملک کی جو ریاست کے جو معاملات ہیں نا وہ بالکل رک چکے ہیں، بالکل ٹوٹلی اس وقت رک چکے ہیں. اکنامیکل صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، روپیہ مزید گرتا جا رہا ہے اور مزید جو ہے نا حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ہم ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات تو جو اور دوسری ہے وہ یہ ہے کہ بل جو قومی اسمبلی سے انہوں نے منظور کیا، سینٹ سے بھی دھکا شاہی میں منظور ہوا، وہ ابھی تک جا کے صدر مملکت کے پاس پڑا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے خبروں میں پڑھ بھی لیا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے اخبارات میں، بالکل صحیح ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بل جو ہے شاید صدر مملکت اس پر سائن نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ نظر آ گئی ہے. اور صحیح ہے، میرا تجزیہ یہ کہ بالکل صحیح ہے، مطلب کوئی بدنیتی نہیں ہے. اگر انسان کی انٹینشن، کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ صدر صاحب ہو، آپ میں سے کوئی شخص ہو، کسی کے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے سے اگر لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک قلیل تعداد اگر اس سے متاثر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، اور ایک کثیر تعداد جو ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ قانون اور آئین کے مطابق بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک منصف جو ہے، کوئی ایک منصف کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک قاضی جو ہے وہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے نا کچھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا کہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ پوری ریاست کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ بدلہ لینا چاہتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات نہیں. اور یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے. آج اگر آپ نے رانا ثناء اللہ کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کیا کہا تھا، بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہا. آج ان کے ایک بیان تھے. اچھا، کمال بات ہے کہ کبھی کبھی رانا ثناء اللہ کے منہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسی بات نکال دیتا ہے کہ یہ خود پھنس جاتے ہیں. ایک تو عمران خان کے حوالے سے ان کے منہ سے ایسی بات نکلی، اندر سے جو دل کی بات تھی وہ نکل آئی، پھنس گئے رانا ثناء اللہ. ساری دنیا کے اندر ان کو مطلب اس وقت جو ہے حکومت کی جو ہے نا کان کھینچے جا رہے ہیں اس حوالے سے. اوبیسلی مطلب فیڈرل منسٹر آپ کا انٹیریئر وزارت داخلہ ایک کسی پولیٹیشین کو تھریٹ کر رہا ہے ڈائریکٹ، اور وہ بھی نیشنل میڈیا پہ، تو یہ مطلب اٹ از ناٹ مطلب کوئی اسمال اسٹوری نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. آج پھر ان سے ایک اور بات ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکال دی، وہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، ان کے بیوی بچوں کو عدالت میں لایا گیا اور وہ باتیں ان کی نکل آئی، تو ڈیٹ مین یہ بات واضح ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جو کہ ایک ہمارے معزز عدلیہ کے ججز ہیں، ان کو جو تھوڑی بہت جو تکلیف ہوئی تھی، جو ان کو پریشانی ہوئی تھی، اس پریشانی کو کیش کرانے کے لیے حکومت جو ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے. کیونکہ حکومت کو قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ اپنا مقصد ہے، جب اپنا مقصد تھا تو یہی بینچ جو تھا حکومت کو بڑا پیارا تھا، بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں. تو اب چونکہ اپنا مقصد نہیں ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے، اب قوم کا فائدہ ہے، تو اب یہی ججز جو ہیں سب سے زیادہ برے ہو گئے ہیں. تو لیکن آج کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے فائدے میں آ رہا ہے. لگ رہا ہے ان کو کہ ہمیں فائدہ ملے گا. ہماری جو ایک ان کی مبینہ جو سازش ہے، جو عالمی ایجنڈا ہے، اس کو وہ چڑھانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آج وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو میں نے کیا کہا تھا، یہ میری خبر بھی اور ایک میرا تجزیہ بھی، کہ آخر میں جا کے نا یہ ساری برائی جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے معزز جج جو ہے نا ان کے سر پہ پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آگے میں زیادہ بات نہیں، اشارہ میں دے کے جا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کہی تھی. یہ ساری صورتحال ہے انتہائی افسوسناک. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر مجھے ایک بات کی جو بڑی خوشی، جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا تھا کہ آج عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا فوج کے حوالے سے بیان، ایگزیکٹلی یہی میں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں اور آ کے خود ایک دفعہ یہ کہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہماری فوج ہے. اور فوج کے حوالے سے جب ان کا خیر سگالی کا بیان آئے گا، بڑا اچھا جسچر جائے گا. اور وہ تمام عناصر بشمول پی ڈی ایم جو کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. آج کھل کر انہوں نے بات کی، بہترین کیا، بہت اچھا کیا. اچھا، اب دیکھیے یہ ساری جو صورتحال چل رہی نا، اس میں ایک بات بتا دوں، جو عدلیہ کی جو ساری سچویشن چلی ہے، جو اس وقت ملک کی جو گھمبیر صورتحال ہے، میرے جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، اب میں ذرا سوچ سمجھ کے بات کروں، مناسب طرح غور سے، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، کچھ طاقتوں کے ذرائع جو ہیں، کچھ یہ طاقتوں میں کچھ عناصر آپ یوں سمجھ لیں، مطلب کو ہوتے ہیں نا 1 2 3 4، اس میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے، اسٹل ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں کوئی مداخلت نہ کرنی پڑے، یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے، جس کی کوشش
چیف جسٹس صاحب از خود کر رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے نا اس میں کلیش چاہتی ہے، یعنی حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ملوث ہو، اور اس طرح ملوث ہو کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، گو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی ان کے ساتھ ہے، میں نے سمجھا کہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل، کیوں دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے، جو موجودہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، وہ عوام کو دیوار سے لگا رہی ہے، وہ عوام کے ایک لیڈر کو، عمران خان کو دیوار سے لگا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، تو آبویسلی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن یہاں اگر اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، اگر نیوٹرل رہے گی تو پھر یہ بھی زیادتی کے مترادف ہے، یا اسے دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا مطلب چل رہا ہے معاملہ، آپ سمجھ گئے؟ سیدھی سی بات ہے نا، مطلب میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں رہا، خاموش ہے وہ کرنے، جی ہم تو نیوٹرل ہیں، او فیصل صاحب جو کر رہے ہیں کرنے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ فیصل صاحب کی حمایت ہے۔ تو اس طرح کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اس تمام صورتحال کو پسند نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب حکومت کی بہرحال جیسے میں نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ معاملہ بڑھے، گڑبڑ ہو اور معاملہ کلیش کی طرف جائے۔ تو صورتحال جو میں آج آپ سے جو بات کر رہا ہوں، صورتحال بالکل یہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کلیش کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات اور کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اشارہ انہوں نے دیا کہ ہماری حکومت شاید ہو سکتا ہے اگست میں ختم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی لانگ پروسیجر ایسا آ جائے کہ وہ چلا جائے، مطلب عبوری حکومت لمبے عرصے کے لیے۔ اور یہی جو دیکھیے 12 جو کر رہے ہیں نا فل بینچ کی بات، وہ فل بینچ کی بات کی اسی لیے جا رہی ہے کہ فل بینچ میں لایا جائے۔ فل بینچ میں کچھ ان کے ججز ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ کا جیسے میں نے کھل کر بتا دیا ہے، مطلب اس میں کوئی ان کے اوپر ان کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو رانا ثناء اللہ نے جو سینیریو بیان کیا ہے، اس سینیریو سے یہ پتہ لگ جاتا ہے واضح طور پر کہ مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہمدردیاں جو ہیں موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہیں۔ اب کیا صحیح ہے کیا نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، ہمدردیاں ساتھ ہیں، صحیح ہیں درست ہیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، انصاف پر مبنی ہے غیر انصاف پر مبنی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، صرف بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو ہے ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں، اور حکومت جو ہے وہ الیکشن جو ہے نہیں کروانا چاہتی، تو لہٰذا کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ 12 کا یا پورا فل کورٹ بینچ آ جائے، اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں کو واپس کروا دیں یا کچھ کر دیں، لیکن نقطہ جو ہے نا اس کا آخری جا کے جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے الیکشن 2 سال کے لیے آگے کر دیے۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے، اور یہ تمام بدنیتی چونکہ عمر عطا بندیال صاحب کو پتہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ جو چیف جسٹس ہے اور ان کے جو ساتھی تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ ہم سے جو ماضی کے اندر ہمارے گردن پہ پیر رکھ کر جو ایک فیصلہ کروایا گیا غلط تھا۔ عدلیہ کبھی بھی پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن مداخلت کروایا گیا، اس مداخلت کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ساری میں کہانی آگے نہیں ڈالوں گا، تو ان کو شاید یہ احساس ہے، تو لہٰذا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا ایک جو اس کہتے ہیں نا کہ مداوع کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اوبیسلی عمران خان کے ساتھ اس کا وہ مداوع کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جیسے جیسے حکومت زیادتی کر رہی ہے، حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ کا بیان مطلب ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اچھا بھائی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ نہ مانیں، قوم تو پھر اس چیز کو نہیں قبول کرے گی، قوم تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں، اور کھڑا رہنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، بہت عمران خان صاحب کا دوسرا بیان بھی بڑا اچھا تھا، ایک تو انہوں نے فوج کے حوالے سے بات کر دی، دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین اور قانون کے خلاف اگر ریاست کو نقصان پہنچنے والی بات ہوئی تو عوام سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی فائنل جو ہے نا بگل بجا دیا ہے، یعنی طبل جنگ ادھر سے بھی بچ چکا ہے، وہ تو پہلے سے مطلب طبل جنگ بجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سے بہت برداشت تھی، لیکن اب یہ کہ معاملات جو ہے جسے کہتا ہوں نا کہ بہت جیسے ہائی ٹیمپریچر ہے نا، ٹیمپریچر بہت ہائی ہو گیا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے اگلے جو ہے 3-4 دن جو ہے نا، مطلب پیر کے بعد جو یہ سچویشن جو آگے چلے گی تو آپ کو سیاست کے اندر بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب منگل کا دن، منگل اور بدھ کا یہ 2 دن میرے حوالے سے کوئی بڑا کچھ بھی فیصلہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ کچھ فیصلے جو ہے نا اسلام آباد کے اندر اور پنڈی کے درمیان بھی کچھ ہاٹ لائن جو ہیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج کی یہ جو 3 کا جو بینچ بنا ہے اس کے بعد کچھ ہاٹ لائنز اور کچھ واٹس ایپ میسیج چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ منگل اور بدھ کے دن کو کچھ اہمیت دی جا رہی ہے۔ جیسے کچھ اس کی صورتحال میں نے آپ کو صرف اشارہ دے، بھی کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ذرا اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال پیل کو تو ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے۔ اچھا ادھر ایک دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ لگا وہ راشن کی تقسیم کے لیے میں دیکھ رہا تھا، مجھے بھی پتہ لگا کہ وہ جناب وہ بھگدڑ مچ گئی راشن کی تقسیم کے لیے، تقریباً 12 قریب لوگ جو ہے جہاں بھاگ گئے اور کتنے زخمی ہو گئے، وہ
نالے کے اوپر، مجھے بتائیے اب مجھے کوئی اگر کوئی برا کہتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ فیصل صاحب آپ میں عمران کی حمایت اگر کرتا ہوں تو کسی میں بلا وجہ نہیں کہ معقول وجہ پہ کرتا ہوں نا. آپ مجھے دیکھیے بتائیے کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو لوگوں کو کھانا دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب خود دے رہے تھے رات کو، اور انہوں نے ایک وہ پناہ گاہ بنائی ہوئی تھی کہ آپ کو کھانا بھی عزت کے ساتھ مل جائے گا اگر رستے کے اندر کو مسافروں کے لیے تھا اسپیشلی، اور آپ رات کو سو بھی جائیں عزت کے ساتھ، اچھا کھانا، مطلب کوئی سی پرابلم نہیں تھی. اس قدر مطلب یہ پریشانی اس حکومت کے جانے کے بعد ہوئی تو انسانیت کو رسوا کیا جا رہا ہے 5-5 10-10 کلو آٹے کے لیے. اور آج جو واقعہ ہو رہا ہے 1-1 2-2 مر رہے تھے. جو بات میں نے آپ کو یاد ہے، اگر وی لاگ میرا دیکھتے ہو تو میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا، آج بھی پڑھا ہے میرا اخبار میں بیان بھی پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ لوگ 5 کلو آٹے کے لیے لوگوں کی جانیں جائیں گی اور لوگ جو ہیں لڑیں گے جھگڑیں گے. ایگزیکٹلی وہ صورتحال آج آ گئی ہے. تو یہ صورتحال لانے والا کون ہے؟ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ صورتحال ہے. اچھا، اس کے ساتھ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ایک تو بین الاقوامی صورت میں تھوڑی سی بتا دوں کہ نیٹو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹو جو اتر گئی ہے، بوٹس آن گراؤنڈ ہو گئے ہیں. آپ کو میں نے ساری کہانی بتا دی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے ویگنر گروپ میں ان کے بندے مارے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ساری دنیا کیا کہ ان کے فوج کے بیجز وغیرہ دے دیے ہیں. تو وہ جنگ جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور فن لینڈ جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے، نیٹو والوں نے ان کو خوش آمدید کہہ دیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں. تو یہ فن لینڈ کا فن لینڈ نے جو قدم آگے بڑھایا اس کے اوپر یہ میرے پاس آج اطلاع ہے صبح سے کہ وہاں پر ماسکو کے اندر جو ہے بہت زیادہ، کرملن کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر مناسب ہوا تو ایک آدھ ان کو وارننگ دو، اگر وارننگ کے بعد نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ فوجی وہاں لگائیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے اسٹرائک کر دیں فن لینڈ کے اوپر. تو یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ اب پیچھے سے پس پردہ جو ہے سفارتکاری شروع ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر معاملہ نہیں بنا تو ہم ہو سکتا ہے کہ فن لینڈ کے اوپر اسٹرائک کر دیں گے. آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر جو ان کا جو اٹلانٹک ہے اس کے اوپر آلریڈی انہوں نے بڑے خطرناک میزائل لگا دیے ہیں. اور وہ میزائل جو کر میں نے بتایا تھا، یاس میزائل اور اسکندر میزائل جو ہیں وہ ایون برطانیہ تک، امریکہ تک، پورے یورپ کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے ان کی برداشت سے معاملہ جو ہے نا باہر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے آگے. اوپر سے ایک سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو شمالی کوریا جو ہے اس نے اپنے 50,000 کمانڈوز کا آفیشیلی اعلان کر دیا ہے. مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ آفیشیلی اعلان دیر سے کیا گیا ہے، وہ کمانڈوز آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے. مجھے ایک سفارتی ذرائع نے بتایا. تو اگر آنا شروع ہو گئے ہیں یا اعلان کر بھی دیا تو یہ بڑی بات ہے. اگر یہ 50,000 کمانڈوز اگر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی کوریا جو ہے یہ روس کا جو اسپیشل آپریشن یا جو ایک چھوٹی جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ امریکہ کو اور یورپ کے لیے اس میں بڑی کھلبلی ہے اس چیز کے اوپر. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بیجنگ کی یہ جو ہیگ کی جو ایک عدالت ہے اس نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا. اس نے امریکہ کو حکم دیا، امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا. دیکھیں جب امریکہ، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کل کہ امریکہ کے بھی حالات خراب ہیں. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آنکھیں دکھا لیتے ہیں تھوڑے. حالانکہ سارے ادارے امریکہ کے ماتحت ہیں. کل ہیگ کی عدالت نے امریکہ کو کہا کہ آپ ایران کو جو ہے نا جرمانہ عطا کریں کیونکہ آپ نے جو اس کے جو پیسے منجمد کر رکھے ہیں اور بلا وجہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو یہ امریکہ کو ایک جھٹکا بہرحال عالمی عدالت کی طرف سے پڑا ہے. اب وہ دیکھیں دیتے ہی نہیں دیتے کیا ہوتا ہے بہرحال. لیکن کہ تھوڑی بہت انہی کے اداروں نے ان کو آنکھ دکھانے کہتے ہیں ہماری بلی ہم سے میاؤں، تو تھوڑی سی آج بلی نے میاؤں کی ہے. اچھا، ایک دوسرا یہ کہ جو ٹرمپ ہیں ان کے سابق امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے امریکہ میں ہائی الرٹ ہے. کیونکہ ٹرمپ کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور حکومت سے ہم بائیڈن کو اس کا مطلب حساب دینا ہوگا یا مزہ چکھائیں گے، جو بھی آپ کہہ لیں، جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت پورے امریکہ میں ہائی الرٹ ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ امریکہ کی صورتحال بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ ایک بڑی دھماکہ خیز صورتحال ہے. پورے پاکستان کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی ایک ٹینشن کی سی صورتحال ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کے اندر دنیا کی معیشت بھی ہے وہ بھی نیچے جا رہی ہے. صرف پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی معیشت نیچے جا رہی ہے. دیکھیں آئندہ آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں سے فی الحال ہمیں کوئی خیر کی خبر آتی نظر نہیں آ رہی. لیکن دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں خیر کی خبریں آنی شروع ہوں، کہیں سے کوئی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے جو ہیں ہمیں آنے شروع ہو جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.